ہمارا جیونا جے نہ مریے اس کے ساتھ۔ علماء کرام تینو مشلے دے صدقے عزت ملی، وقار ملیا، شان ملی، لوکا تیرے ہاتھ چومے، جے ویڑا آ جائے تے پاٹھا ہمارا جیونا جے نہ مریے اس کے ساتھ، پاٹھا ہمارا جیونا جے نہ مریے اس کے ساتھ۔ تائیں اپنے اکابر وال ویکھ لے، یزید ورگا ظالم حسین نے کنبہ کہا دیتا ہے، کنبہ کہا دیتا ہے، آکھیا میری قوم آئے، تیری قوم کی یہ تو سنی ہے، مسلمان ہے، حضور دا غلام ہے، تیرا آقا مدینے دا تاجدار ہے۔ علماء کرام اور مشائخ قوم سے نظر و نیاز وصول کر کے حجروں میں بیٹھ کے 125 روپے کا تویز بیچنے والوں، تمہیں سب کچھ ملا میرے نبی کے صدقے میں، بزرگوں کے صدقے میں۔ ارے آج تم کے کان پہ جوں نہیں ریگی کہ داتا علی حویجی ہے، داتا علی حجویری جو حضور کی امت میں خاص لوگوں میں ہے، اور یہ معمولی بات نہیں تھی، حکمرانوں کو بھی یہ ثابت کر دو کہ سنی زندہ ہے، میں پھر سمجھوں گا وہ غیرت مند ہے۔ اور اس کے ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت، قائد اہل سنت میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرے، جب قائد کا اعلان ہو تو کراچی سے خیبر تک جو بھی سنی ہے اس فیصلے کی پابندی کرے گا۔ اللہ اور رسول کے نام پہ کہتا ہوں، علماء کرام کی خدمت میں دست بستہ میں نے کبھی ہاتھ جوڑ کر بات نہیں کی۔ آج وہ وقت ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پہ کہتا ہوں، اپنے سینے میں غیرت پیدا کرو۔ نبی کا نام چومنے والوں، کیا مذہبی غیرت نہیں رہی؟ میری ہسٹری میں آج پہلی مرتبہ ہے، مجھے ساتھی جانتے ہیں، میں نے کبھی ہاتھ جوڑ کر بات نہیں کی تھی، وہ دی وجہ میں نے نہ کبھی خوش آمدن باتیں کی ہیں۔ ارے یہ وہ کرے جس کا کوئی نہ ہو، مجھے مدینے والے کا سہارا کافی ہے۔ مگر آج تمہیں اسی کے صدقے میں، اسی کے صدقے ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں، ارے سنیت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم نے سستی کی تمہارا نشان ختم ہو جائے گا، نہ تمہاری مساجد رہیں گی، نہ پیروں کے مزار رہیں گے، بربادی ہو جائے گی۔ اگر صحابہ کے مزار گرتے ہیں تو تمہارے بھی گرے گے۔ رحمان بابا کا گرا ہے تو یہاں بھی کوئی بڑا مزار نہیں۔ خدا را سوچو، میں نے رسول اللہ کے نام پہ ہاتھ باندھ کر عرض کیا ہے، اللہ اور رسول کے نام پہ جس کے صدقے تمہیں عزت ملی، مال ملا، سب کچھ ملا، اس رسول کے صدقے پہ علماء کرام آج اللہ کو ضامن دے کر اگر تو جھوٹ بولے گا تو قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا اور ہم غلاموں کا ہاتھ ہوگا۔ فیصلہ کرو، آج ہم نے سنیت کے لیے کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں اللہ کو حاضر رسول کو جان کر اگر بیٹھ رہے تو کہیں برباد نہ ہو جانا جس خلوص سے میں بات کر رہا ہوں۔ رسمن ہاتھ نہ کھڑا کرنا جس نے سنیت کے لیے کام کرنا ہے، اور جماعت سے منشرک جو پیچھے اور جو حکم ہوگا اس کی وجہ ہم طاقت دکھائیں گے، پھر پتا چلے گا کیا ہوگا۔ ہاں سنیے، اس کی وجہ ہمیں یہ کہا گیا تم کتنے ہو؟
تمہارے ادارے کتنے ہیں؟ ارے تم اپنے آپ کو شو کرانا ہے کہ ہم زندہ ہیں. اگر تم نے شو نہ کرایا تو وہ دھرے تو ایسے ہی ہے جیسے کنجری کے کوٹھے پہ مال دیکھا جاتا ہے، کسی کی ذات نہیں دیکھی جاتی. بہت اچھے ہاں، کوٹھوں پہ مال نہیں دیکھا جاتا، کوٹھوں پہ یہ نہیں دیکھا کون، وہاں مال دیکھا جاتا ہے. ہم ان سیاسی کوٹھے والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مال ہے، اگر ہم رخ موڑیں گے تو یہ تالے لگ جائیں گے. ہم کو یہ ہمارے سینے میں غیرت ہے، اس لیے تمہارے سامنے میں نے ہاتھ باندھے ہیں. پڑھو کلمہ، حلف دو. علماء کی خدمت میں رض کر میں دیکھوں گا. میں نے رسول اللہ کے نام پہ تمہارے سامنے ہاتھ باندھے ہیں، اور میری ہسٹری میں یہ ہے کہ میں نے ہاتھ باندھ کے کبھی بات نہیں کی. ٹھہرو مولوی صاحب. ہاں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی حضرات بھی جو سنیت کا کام کر رہے ہیں سب کو حضور کے صدقے ملے ہیں. ہاتھ کھڑے کرو. میں نے رسول کے نام پہ آپ کی خدمت میں اپیل کی ہے. آپ بھی اسی طرح سنی. اب سنی بتانا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں، پاکستان کے بنانے والے ہم ہیں. آج کے بعد ہم بالکل اپنے سیاسی مذہبی پلیٹ فارم پہ کام کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم سنی زندہ ہیں. بولو ہاتھ کھڑے کر کے، اللہ کو گواہ بنا کے، رسول اللہ کو گواہ بنا کے. انشاءاللہ سے وعدہ پکا نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے ضرور کریں گے. 8 اگست حضرت داتا علی حجویری کا، 8 اگست کو کس کا شہداء کا، داتا علی حجویری کے مزار پروقار میں شہداء جو ہیں ان کا چہل منایا جا رہا ہے. اگر بہت مجبوری ہو تو یہ دس از پارٹ آف دی لائف ہوتی ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے. وعدہ کرتے ہو؟ وہاں پتہ چل جائے کہ سنیوں میں غیرت ہے. اٹھاؤ ہاتھ ذرا میں دیکھوں کس کس کے نیچے رہ گئے. ٹھیک ہے، محدث اعظم پاکستان کو گواہ بنا ہوا. میں عرض کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے جب دیوار کو توڑ دیا جائے، ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہے جو ہماری دیواروں میں ایسے مسئلے پیدا ہوئے جنہوں نے دیواروں کو توڑا. اور دیواروں کے اس لیے، ارے اوہ جی ہم تو صلح چاہتے ہیں. ارے کنجری اور شریف عورت کے درمیان کیسی ان کے دیوار رہنی چاہیے، شرافت کا پتہ چلے. یہ کیسی مسئلے ہیں. چاہیے تے وے نا انہوں کوٹھے والی تھلے اتر کے نیکا جو توبہ کر کے بہ جائے، نماز پڑھے، تہجد پڑھے، تے جے یہ چھڑ گیا کہ میں اتحاد کر لے، لاکھ لعنت جائے اتحاد ہے اتحاد ہے. ہم اس اتحاد کے قائل نہیں ہیں. 11 بجے دن شروع ہوگا پروگرام. جی ہاں میں عرض کرتا ہوں 11 بجے آپ نے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں وہ بات سنیے. ہمارے اکابر ایسے نہیں تھے. میں حدیث پیش کرنے لگا تھا. فرمایا کہ دل بادشاہ ہے، سارے جسم کا بادشاہ دل ہے، اور دل یہ سب اعضاء محکوم ہیں. میرا نبی حاکم، میرا دل حاکم، ہر دل حاکم ہے، ہر اعضاء اس کے محکوم ہے. سنیے ذرا، میں اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں. اگر کتنا خوبصورت ہو، جوان ہو، سب کچھ ہو، اگر دل میں اس کی نفرت ہے تو کوئی اعضاء اس کی رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. میری بات کو سمجھی. وہ آدمی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، مگر دل اس سے نفرت کرتا ہے، آنکھ اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، زبان اس کی تعریف کے لیے کھلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، قدم اس کی رسپیکٹ کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہاتھ بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ارے کوئی کان اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں کہ بادشاہ کو نفرت ہے نا.
بادشاہ میں نفرت ہے، اس کی دل میں نفرت ہے، دل اس کو برا سمجھتا ہے، کوئی اعضاء اس کی رسپیکٹ نہیں کرے گا، کوئی اعضاء رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ اگر دل متاثر ہو جائے تو مکے کے سردار مکے کی گلیوں میں لٹا کے بھاری پتھر بھی سینے پہ رکھ دے۔ اگر نام لے محبوب کا تو اس کی زبان پہ کوئلے جلتے ہوئے رکھ دے، زبان میں لکنت آ جائے، گلے میں پٹا ڈال کے تو اس کو مکے کی گلیوں میں گھمایا جائے اور کہے چھوڑ دے، تو وہ کہتا ہے جان جا سکتی ہے، زبان جل سکتی ہے، ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں، گردن اتر سکتی ہے، کیونکہ بادشاہ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ اس لیے کیا مجال زبان کی وہ ذکر مصطفیٰ سے رکے، کیا ہاتھ کی زبان مجال کے وہ ذکر مصطفیٰ کے لیے اٹھے نا، کیا مجال پاؤں کی کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے حضور کی رضا کے لیے اٹھے نا۔ ارے جب پیار ہوتا ہے تو اعضاء اس کا، میں نے حدیث سنا کے بتانا چاہا ہے کہ جس کا دل اس کے مصطفیٰ میں غرق ہو چکا ہو، جس کے دل میں اس کے دلالی ہو، ارے جب پتہ چلے یہ گستاخ رسول ہے وہ کیسے سلام لے گا؟ یہ تو اس کی غیرت ایمانی ہے، یہ تو اس کا عشق ہے، یہ تو اس کی محبت ہے۔ یہ الزام نہیں، کاش کہ ہم بھی اسی طرح ہوتے، وہ ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا۔ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ تو فضیلت ہے، یہ تو فضیلت ہے کہ دل نہیں چاہتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی راہ پہ چل جن کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اور قرآن سے بھی مثال دیتا ہوں، کسی دشمن خدا کی کوئی سفارش نبی ولی نہیں کرے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ دشمن خدا جی ہمارا کوئی مدد، کوئی کسی کا مددگار، تو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کہ ان کا جو کفر میں مریں گے، جو عداوت مصطفیٰ میں مریں گے، بدعقیدگی میں مریں گے، ان کا کوئی، کیوں کہ جو دشمن خدا ہو اس کی نبی مدد کیسے کرے گا؟ جو دشمن خدا ہو اس کی کوئی ولی غوث کتب دال مدد نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو خدا سے پیار کرتے ہیں، تو جس کو خدا سے پیار ہو وہ ان کی مدد کیسے کرے گا؟ ان کی طرف راغب ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، باطل سے نفرت ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ایمان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح مانو میرے نبی کو۔ تو آج سے یہ فیصلہ ہوا، اور مشائخ کی جب خدمت میں عرض کروں گا، یہ بھول جاؤ کہ تم اندر بیٹھے رہو گے، تو اگر نہ ہوئے تو پھر آپ کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ نظر نیازیں پھر کر دیں روٹیاں تے آؤ گے جی۔ او حضرت یہ بھی ٹھیک ہے، حضرت صاحب فرماتے ہیں وہ ہون گے تے کر دیں روٹیاں کھان گے نا۔ مشائخ بزدل نہ بنو، علماء کرام بزدل نہ بنو، سنیو بزدل نہ بنو۔ ہم اپنے اپنے ملک کو بھی بچانا ہے اور اپنے بزرگوں کے مزارات کا تحفظ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے اکابر کے ناموس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور وہ غیرت ایمانی پیدا کرنی ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے، ہمارے اکابر کا خون ہے۔ یہ تو اس وقت بھی پاکستان کے، آج بھی غیر کے امام پہ، غیر مسلم آقاؤں کی امام پہ مال کما کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور تاکہ ایٹمی اثاثوں پہ وہ قبضہ ہو جائے اور ان کی چھتری کے نیچے ملک پہ قبضہ ان کا ہو جائے، اور ان کے ٹوٹی بن کر ادھر عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ تو اس لیے آج فیصلہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اقرار کرو، اے میرے اللہ تیرے رسول کے صدقے ہم پچھلی کوتاہیاں معاف فرما دے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں تیرے نبی کے ناموس کے لیے، تیرے نبی آل صحابہ زواج والا صحیح العقیدہ ہونے کا حق ادا کریں گے، اور آج کے بعد ہم وہ سنی ہیں جس کے سینے میں غیرت ایمانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟
اللہ آپ کو برکت دے. 11 بجے حضور 11 بجے آپ نے دات علی حجویری کے قدموں میں اکٹھا ہونا ہے. جو ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے روح کو اصال ثواب کے ان کا 40واں کروا رہے ہیں. اور آئندہ کا لائے عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا. اور میں ایک بات عرض کروں گا لوگوں، جینا تمہیں کوئی مار نہیں سکتا. مجھے رب العزت کی قسم یہ میرا ایمان ہے. میں صرف ایسے نہیں کہہ رہا کہ جیسا مولوی کہتے ہیں. میرا عقیدہ ہے پختہ عقیدہ ہے. کوئی مار نہیں سکتا. مارنے والا تو اللہ ہے. مارنے والا کون ہے؟ بولو. کچھ نہیں ہوگا. اگر کچھ ہونا ہوتا تو ہم نہ ہوتے. پوری زندگی ہماری آپ کے سامنے ہے. اس لیے یہ بزدلی اور عام طلبی چھڑو. جس کا کھائیے اس کا کھائیے بھی. وفا بھی کرو، وفا بھی سیکھو تو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آج کا میں یہی پیغام سمجھتا ہوں اور حضرت قائد ملت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور ہمیں شخصیتوں کی بات نہیں، جو کام کرے گا وہ سب ٹھیک ہے. سب ہمارے ہیں. بولو سب. اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالی آپ چلے. یہ سب بڑے بڑے جو ہے نا وہ سرخاب کا پر بن کر بیٹھے ہوئے وہ نہیں نکلتے. جب آپ کام یہ چلے گا تو پھر ہر چیز آئے گی، ورنہ حضور کے ناموس کا غدار تصور کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات حضور کے توسل سے ہماری یہ عرض و معروض قبول فرمائے اور حضور محدث اعظم پاکستان کا مشن لے کے چلے، اعلیٰ حضرت کا مشن لے کر چلے، مجد الفسانی کا مشن لے کر چلے اور اپنے اکابر کے مشن کو لے کر چلیں جس کے لیے انڈیمان کے جنگلوں میں نے قربانی دی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مینوں شعر دس دو آؤں نہیں. اگلا ہاں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ. بیٹھیے بھائی 1 منٹ بیٹھے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. نہیں پہلے یہی جڑا نہیں جس پل. ہاں پل سے اتارو مل کے کہہ لو. پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں ہاں جبریل پر بچھائیں. جبریل پر بچھائیں. جبریل پر بچھائیں. پل کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں. سب کہہ لو جبریل. ہاں جبریل پر بچھائیں. جبریل پر اللہ واضح پڑھ لو کی ہو گیا. جبریل پر آئے جبریل پر بچھائیں. جبریل پر بچھائیں. اگر اللہ حضرت دا دور ہوندا تے تغمہ مینوں ملنا سی. پڑھ لو تسی بھی. جبریل پر بچھائیں.
جبریل، ہاں جبریل پر بچھائیں بچھائیں، جبریل پر بچھائیں، جبریل پڑھ لو اے جبریل پر، جبریل پر بچھائیں، جبریل یہ عزتیں تیرے نام پہ ہوتی ہے آقا، جبریل پر بچھائیں۔